بھارت کی مشہور اداکارہ حنا خان، اگر آپ ان کے فین ہیں تو آپ کے لیے اچھی خبر نہیں ہے، کیونکہ حنا خان کا جو یہ کینسر ہے یہ مسلسل پھیلتا چلا جا رہا ہے یا بگڑتا چلا جا رہا ہے، اور اس بات کا انکشاف کسی اور نے نہیں بلکہ خود حنا خان نے کیا ہے۔ حنا خان نے یہ بات خود کہی ہے کہ جناب میں بہت زیادہ تکلیف میں ہوں، میں اگر بتاتی نہیں ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں تکلیف میں نہیں ہوں، اگر میں مسکرا رہی ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے درد نہیں ہو رہا ہے۔ بیسکلی ہوا یہ کہ کیمو تھراپی کرانے کے بعد اچانک وہ اپنی شوٹنگ پر پہنچ گئی، انہوں نے اپنے زخم چھپانے کی کوشش کی، انہوں نے شوٹنگ کو ریزیوم کرنے کی کوشش کی، لیکن وہاں پر اچانک ان کی طبیعت بگڑ گئی۔ اور اب جو ریسنٹ رپورٹس نکل کر آئی ہیں، کیونکہ ان کو بریسٹ کینسر 3rd اسٹیج ہے ان کو جب پتہ چلا تھا، ان کو ڈائگنوس ہوا تھا کہ یہ کینسر جیسے موذی مرض کا شکار ہے، اب جو ان کی رپورٹس بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا شکریہ، کیونکہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب بالی ووڈ سے بھارت سے بڑی افسوسناک خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے۔ اگر آپ اداکارہ حنا خان کے فین ہیں تو آپ کے لیے اچھی خبر نہیں ہے، کیونکہ حنا خان کی طبیعت مزید خراب ہو گئی ہے، ان کا جو چھاتی کا کینسر تھا وہ مزید پھیلنے لگا ہے، کافی زیادہ بگڑنے لگا ہے، اور اس بات کا انکشاف خود حنا خان نے کیا ہے۔ حنا خان نے اپنی سٹوری پر ہی گفتگو کرتے ہوئے بات کی کہ جناب میں مسلسل تکلیف میں ہوں، اگر کوئی شخص مسکرا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے۔ حنا خان کی طبیعت مزید کیسے بگڑی اس بات کا بھی انکشاف انہوں نے خود کیا۔ بیسکلی حنا خان نے ایک بہت بڑی غلطی کر دی۔ حنا خان کو جب کینسر کی تشخیص ہوئی تھی، وہ اسپتال میں ایڈمٹ ہوئی، ان کی کیمو تھراپی کا آغاز ہوا، لیکن کیمو تھراپی کے بعد ہی انہوں نے فوراً ہی شوٹنگ کو ریزیوم کر لیا۔ میں نے جو لاسٹ ویڈیو بنائی تھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے شوٹنگ کو ریزیوم کیا ہے، اپنے کام کو ریزیوم کیا ہے، وہ باقاعدہ طور پر ایک ڈرامہ سیٹ پر نظر آئیں اور اپنے گردن پر جو ان کے باقاعدہ اسٹیچز کے نشانات ہیں نا، اس کو چھپانے کی وہ کوشش کر رہی تھی۔ لوگوں نے اس ویڈیو کے بعد ان پر تنقید کرنا شروع کر دی۔ لوگوں نے کہا کہ جناب یا تو آپ نے جھوٹ بولا کہ آپ بریسٹ کینسر جیسے موذی مرض کا شکار ہو چکی ہیں، کیونکہ اتنی جلدی کوئی بھی انسان کھڑا ہو کے کام کرنا شروع نہیں کر سکتا ہے۔ حنا خان پر ویسے بھی کافی زیادہ تنقید ہوتی تھی، ان کے چاہنے والے کافی زیادہ ہیں تو ان کو ناپسند کرنے والوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ حنا خان ایک مسلمان گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں، 17 ملین فالوورز ان کے انسٹاگرام پہ ہیں، اور آپ یقین جانیے ان پر اتنی زیادہ تنقید اس وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ مسلمان گھرانے سے تعلق ہونے کے ساتھ ساتھ جس طرح کا ان کا پہناوا ہے، جس طرح کے وہ کپڑے پہنتی ہیں، جس طرح کی وہ ڈریسنگ کرتی ہیں، جس طرح کے بے باک کردار وہ ادا کرتی ہیں، لوگ ان کو دوسری جو ہے نا وہ آپ سمجھ لیں کہ ان کو اچھے الفاظوں میں یاد نہیں کیا جاتا۔ میں اس طرح سے ڈیٹیل میں بات نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن ان کو اچھے الفاظوں میں یاد نہیں کیا جاتا۔ ابھی ریسنٹلی جب وہ عمرہ کرنے کے لیے گئیں، وہاں بھی انہوں نے جا کے صرف اپنا فوکس رکھا شاید تصاویر پر اور ویڈیوز پر، یہ لوگوں کی رائے، میری رائے نہیں ہے، لوگوں کی رائے۔ اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جناب اپنی کیمو تھراپی کرانے کے بعد فلم سیٹ پر آ گئی، فلم سیٹ پر آ کے انہوں نے اپنی شوٹنگ کا آغاز کر دیا، باقاعدہ شوٹنگ کرنے لگ گئیں۔ کیمو تھراپی بذات خود بڑے دردناک قسم کا عمل ہوتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جسم کے سارے بال اڑ جاتے ہیں، آپ کو 2 دن 102 103 بخار ہو جائے نا، آپ یقین جانیے 15 دن تک آپ اپنی نارمل ایکٹیویٹی سر انجام نہیں دے سکیں گے، کیونکہ اس کی جو یہ پوسٹ فیور کی جو صورتحال ہوتی ہے نا، وہ کافی زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ انسان کا جسم ٹوٹ جاتا ہے، اس کی انرجی پوری ختم ہو جاتی ہے، اس کو دوبارہ سے اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے لیے ٹائم لگتا ہے، اور کیمو تھراپی ہوتی ہی ہیٹ پر مبنی ہے۔ وہ آپ کے جسم سے اتنی ہیٹ گزارتے ہیں کہ آپ کے بال، آپ کی بھویں، سب کچھ اڑ جاتا ہے۔ انہوں نے کیمو تھراپی کرانے کے بعد جب یہ سیٹ پر پہنچی تو لوگوں نے ان پر تنقید کرنا شروع کر دی کہ یا تو آپ اپنے فین سے جھوٹ بول رہی ہیں یا پھر آپ کسی قسم کا کوئی دھوکہ دے رہی ہیں۔ تو اب حنا خان نے اپنی سٹوری لگائی تھی، اور اپنی سٹوری میں انہوں نے یہ کہا، حنا خان لکھتی ہیں کہ مسلسل تکلیف میں ہوں، جی ہاں مسلسل، اگر کوئی شخص مسکرا رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ تکلیف میں نہیں ہے، اگر کوئی شخص دکھا نہیں رہا تو اس کا بھی یہ مطلب نہیں کہ وہ ٹھیک ہے۔ اب حنا خان ظاہر سی بات ہے اس بات کو بتانا چاہ رہی ہیں کہ وہ اوبویسلی ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ اپنے کام کو ریزیوم کرنا چاہتی ہیں، وہ اپنے کام کی طرف جانا چاہتی ہیں۔ ان کے فینس ان سے کافی زیادہ دلی لگاؤ رکھتے ہیں، لیکن بہت سارے فینس ایسے ہیں جو کہ ان کو ناپسند بھی کرتے ہیں، اور ان کو شاید موقع بھی مل جاتا ہے۔ ہوا یہ کہ ریسنٹلی انہوں نے ایک کوٹ لگایا اپنے انسٹاگرام پر، اور اس میں تھا کہ کوئی بھی آپ کے درد کو کم نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے۔ یہ انہوں نے کوٹ لگایا کہ کوئی بھی آپ کے درد کو کم نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے، اور اس پہ انہوں نے کیپشن لکھا، پلیز اللہ پلیز۔ اب لوگوں نے اس بات پر تنقید کرنا شروع کر دی کہ ساری زندگی تو آپ نے بےہودگی اور بے شرمی میں گزاری ہے، اور اب اگر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو آپ نے اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیا۔ میں اس پہ اپنی رائے اس لیے نہیں دینا چاہتا کیونکہ میں اس پہ نا 50-50 رائے رکھتا ہوں، کیونکہ اگر انسان کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ اپنے رب سے ہی رجوع کرتا ہے۔
کرتا ہے, اپنے اللہ سے ہی رجوع کرتا ہے, اللہ سے ہی مدد مانگتا ہے, اس سے ہی معافی مانگتا ہے. لیکن اسلام میں, دین اسلام کے اندر خواتین کو لے کے کچھ مخصوص ہدایات ہیں. اپنے جسم کی نمائش نہیں کرنا, کپڑے اس طرح سے پہننا کہ آپ کے جسم کے خد و خال نظر نہ آئے. کیا حنا خان اس طرح کے کام سر انجام دے رہی تھیں؟ تو یہ لوگوں کی تنقید ہے, یہ میری تنقید نہیں ہے. میں آپ کے سامنے وہ چیزیں رکھ رہا ہوں چونکہ لوگ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں, اور واقعی میں لوگوں کی رائے, لوگ ہی آپ کو اسٹار بناتے ہیں, فینز ہی آپ کو اسٹار بنا رہے ہوتے ہیں, اور فینز ہی آپ کو زمین پر لا کے بھی کھڑا کر دیتے ہیں. اب جناب یہ ساری صورتحال ہے. بیسکلی ان کو کینسر کا آغاز ان کو پتہ ایسے چلا کیونکہ کافی زیادہ یہ بزی رہتی ہیں اپنی شیڈیول کے اندر. انہوں نے بتایا کہ جناب میں, کیونکہ میرا روٹین کافی زیادہ ٹف ہے, کافی زیادہ میں مشکل زندگی گزار رہی ہوتی ہے, تو میری طبیعت کافی زیادہ خراب رہنے لگی. مجھے نہیں پتہ چلا کہ میری طبیعت اتنی زیادہ خراب کیوں ہو رہی ہے. انہوں نے جب ٹیسٹ کرایا تو پتہ چلا کہ جناب وہ کینسر جیسے موذی مرض سے مبتلا ہیں اور اس کی 3ری سٹیج پر ہے. بڑی خطرناک معاملہ ہوتا ہے یہ, بہت خطرناک معاملہ ہوتا ہے. پھر ان کی کچھ ویڈیوز نکل کر آئیں, انہوں نے اپنے بال خود کاٹے. آبویسلی وہ بڑی ویلکمنگ سی ہیں, وہ اپنے فینس کے سامنے رو نہیں رہی ہوتی ہیں, رونے کا اظہار نہیں کر رہی ہوتی ہیں. کئی انہوں نے بہترین ڈرامے کیے ہیں, بگ باس میں بھی انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے. وہ اپنے فینس کو اپنے ساتھ انٹریکٹ کر کے رکھتی ہیں, انٹریکشن ان کے ساتھ کرتی رہتی ہیں. لیکن انہوں نے اپنے بال خود کاٹے, بڑی تکلیف کے اندر ہوتی ہیں. لوگ رائے رکھتے ہیں, لوگوں کا حق ہے اپنے پسندیدہ سٹارز کے بارے میں رائے رکھنا, لیکن اتنا مارجن انسان کو یہ دینا چاہیے کہ یار اگر انسان تکلیف میں ہے اور وہ اپنے کام سے بہت زیادہ محبت کر رہا ہے تو اتنا مارجن تو دیں کہ اس کو یہ نہ بولیں کہ جناب آپ نے اتنا بڑا جھوٹ بولا ہے. کوئی اپنی زندگی کے بارے میں اتنا بڑا جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی انسان اپنی زندگی کے بارے میں اتنا خوفناک, اتنا دردناک قسم کا جھوٹ بول سکتا ہے. اور ان کی باقاعدہ ٹریٹمنٹس موجود ہیں, ان کی رپورٹس موجود ہیں. ان کی جو نئی رپورٹس آئی ہیں وہ حوصلہ بخش نہیں ہیں, جس کی وجہ سے وہ اپنی والدہ کے سینے پر جو ہے نا وہ گلے لگ کے رونا شروع ہو گئے تھے. وہ چیزیں ہیں. انشاءاللہ میری دعا ہے اللہ نے ان کو زندگی دی, صحت مندانہ زندگی دیں, جلدی اس ساری چیزوں سے باہر نکل کر سامنے آ جائیں. اب اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ سب کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت, لیکن جانے سے پہلے گزارش, اگر چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل, میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا, بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. کوئی بات اگر آپ کہنا چاہتے ہیں تو انسٹاگرام پر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں, salman.mrza, یہ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے, چاہیں تو فالو کر لیں. جو میسج آپ کریں گے کوشش میری یہی ہوگی کہ آپ کے میسج کا رپلائی میں ضرور کروں. خیال رکھیے گا اپنا, اللہ حافظ.